میں نے کہا کہ پاکستان صرف ایک رخ پہ تقسیم ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایکسٹریمزم کو سپورٹ سوال ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سچائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کے مخالفین اکثریت میں ہیں تو پھر مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ایک اگر جملے میں آپ کو کہوں میں تو ہمارے جو ڈیفنس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور اپنے اندر بھی ان کو وہ سیونگ کرنی ہوگی. دیکھنا ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو خفیہ طور پر دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں کہ اصل میں وجہ کیا ہے, اصل سچائی کیا ہے کہ اگر پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے مخالفین اکثریت میں ہیں تو پھر دہشت گردی اور انتہا پسندی پہ قابو پانے میں ناکامی کا سامنا کیوں ہے؟ بہت اہم سوال ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے سے پہلے حیدر رضوی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پاکستانی عوام کی ایک بڑی اکثریت دہشت گردی اور انتہا پسندی کی مخالف ہے. اگر اکثریت مخالف ہے تو پھر مسئلہ جو ہے یہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ انصار بازی صاحب سچائی کیا ہے؟ دیکھیں میرا جو ان سے ڈیفنس اوپینین ہے, کوئی بھی شخص ٹیررزم کو سپورٹ یہاں پہ نہیں کرتا. جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہو رہی ہیں کوئی بھی نہیں کہتا یہ اچھا ہوا ہے. اکثریت یہ بات کرتی ہے کہ ان کازز کو دیکھیں جن کازز کی وجہ سے جو وجوہات ہیں جو کسی کو ٹیررسٹ بننے پہ مجبور کرتے ہیں. نہیں, جب آپ کازز کی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بغیرت ہیں, یہ بے شرم ہیں, یہ طالبان کے ساتھی ہیں. اچھا, اور جو ہم جب کازز کی بات کرتے ہیں یہی بات ان کی پارلیمنٹ نے بات کی ریزولوشن میں. آپ 2008 کی ریزولوشن دیکھیں اور ابھی کی. اور صرف میں ایکسٹریمزم کی بات نہیں کر رہا. کراچی میں ان کی پارٹی ہے, ان کی پارٹی کے بارے میں کیا کچھ الزامات نہیں لگائے گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی ہے, ان سے بات کرنی چاہیے ہمیں. بلوچستان, آدھے بلوچستان کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو ٹیررسٹ رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ ہیں. اور خود امریکن مرے جا رہے ہیں افغان طالبان سے مذاکرات. وہ ہمارے لوگ ہیں, بے شک کراچی میں ہوں, بے شک بلوچستان میں ہوں, بے شک ٹرائبل ایریا میں ہوں. یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کو ہمیں سننا چاہیے, ان کی جائز باتوں کو ہمیں سننا چاہیے, ان کے زخموں کے اوپر مرہم ہمیں باندھنی چاہیے. اور جو اصل کازز ہیں جس طرح پارلیمنٹ نے کہا, پارلیمنٹ کی ریزولوشن نے. اور ایک جو بات ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے, ابھی چونکہ ثناءاللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, سارے کا سارا زور جو ہے وہ کمیشن بننے کے اوپر ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے ہم نے وار آن ٹیرر کی پالیسی کو ریویو کرنا ہے. یہ پارلیمنٹ نے کہا ہے. پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ پاک یو ایس ریلیشنز جو ہیں ان کو ریویو کریں ٹوٹل آل ٹوگیدر. وہ بھی ریویو کرنا ہے, وہ کچھ نہیں کیا جا رہا. میں ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, مگر پارلیمنٹ کی ریزولوشن کا نقطہ نمبر 5 پچھلے پروگرام میں آپ کے پڑھا گیا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ ڈائیلاگ ضرور ہونا چاہیے, مگر ان سے جو پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. پاکستان کے آئین اور قانون کو جو تسلیم کرتا ہے, جس کے گلے میں فوج ہار ڈالتی ہے, وہ فوج کے گلے میں ہار ڈالتا ہے نیک محمد, اس کو امریکہ کا ڈرون جو ہے وہ مار دیتا ہے. تو اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی نیک محمد نے پاکستان کے آئین اور قانون کو مانا, فوج کے گلے میں ہار ڈالا, معاہدہ کیا, سب کچھ تیار تھا کرنے کے لیے, اس کو امریکہ کے ڈرون نے مار دیا. جب ہم امریکہ کے ڈرون کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیڈر ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں, ذرا وہ سنیے. اینکر پرسنز کے بارے میں الطاف حسین صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ بورے چمنے ڈالتے ہیں کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں, یہ اس کا رد عمل ہے. ایسے اینکر پرسن بھی مجرم ہیں. کیا یہ قوم کو بتانا کہ نیک محمد جس نے پاکستان کا آئین اور قانون تسلیم کیا, فوج کے گلے میں ہار ڈالے, اس کو امریکہ کے ڈرون نے مار دیا, یہ قوم کو بتانا بے غیرتی ہے؟ نہیں, بات سنیں, دیکھیں اس میں آپ اپنے آپ کے اوپر نہ لیں. نہیں, میں تو سب کی بات اس میں دو رائے. انہوں نے, الطاف بھائی نے بعض کا لفظ استعمال کیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ کسی چور کی داڑھی میں تنکا نہیں ہوگا یہاں پر نا, مگر جو بات حقیقت ہے, اس لیے کہ چور یہیں بیٹھا ہوا ہے, تسلیم کرنی, چور اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو تسلیم کرنا, لندن میں جا کے چور نہیں بیٹھا. دیکھیے تسلیم یہ بات کو کرنا ہوگا آپ کو جو ریئل اور فیکٹ بات ہے. حامد, آپ کو جب تک اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے آپ, دنیا آپ پر ٹرسٹ نہیں کرے گی. آپ پوری دنیا کے اوپر لاکھ ڈرون چلاتے رہیں, کوئی ایک اسلامی ملک بتا دیں گے آپ مجھے جس نے ڈرون حملے کے مسئلے پر آپ کی حمایت کی ہو یا آپ کے موقف کو دہرانے تک کی زحمت گوارا کی ہو؟ ایسا کوئی اسلامی برادر ملک بھی نہیں ہے جو ڈرون کے ایشو پر آپ کو سپورٹ کر رہا ہو.
آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اور 2 مئی کے بعد تو صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے۔ اچھا جی، رانا ثناءاللہ صاحب، یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی بھی صرف جو 13 مئی کی قرارداد ہے اس کے نقطہ نمبر 12 پہ زیادہ زور دے رہی ہے، کمیشن کے قیام پہ زور دے رہی ہے، باقی جو وار اگینسٹ ٹیرر کو ریویو کرنے کی بات ہے اس کی بات نہیں کر رہے۔ لیکن دیکھیں باقی جو نکات ہیں ان کے اوپر تو یعنی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا، لیکن کمیشن کا جو قیام ہے وہ تو فوری طور پہ ہونا چاہیے، تاکہ فوری طور پہ کمیشن کا قیام ہو اور وہ سارے معاملات کا جائزہ لے، اور جائزہ لینے کے بعد جو ہے جو سچ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، لوگوں کو معلوم ہے، اس کی نشاندہی کرے کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ لایا جائے۔ تو اس لیے یہ یعنی معاملہ نہیں ہے کہ یہ باقی نکات جو ہیں وہ غیر اہم ہیں، جو قرارداد ہے وہ بالکل اس میں ہر لفظ جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور مسلم لیگ نون اس کے اوپر عمل کروانے کے لیے جو ہے وہ پوری اپنی توانائیاں جو ہے وہ صرف کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھیں گے۔ اور اس وقت جو عوام کا اس وقت جو موڈ ہے، جس طرح سے لوگ سوال کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اس یعنی سارے معاملے کے اس وار آن ٹیرر جو ہے اس کے جار ہیں وہ اب چھپے رہ سکیں۔ اب ان کے چہروں سے جو ہے وہ نقاب اٹھے گا اور ساری دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کن پالیسیوں کی وجہ سے۔ اب کس کو نہیں معلوم کہ 9/11 کے بعد جو یہ یعنی فیصلہ ہوا تھا کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے پاکستان، وہ کیا فیصلہ کسی ریفرینڈم میں پاکستان کے 16 یا 17 کروڑ عوام نے کیا تھا، یا کیا وہ کسی پارلیمنٹ نے کیا تھا، اس وقت کے کور کمانڈرز نے کیا تھا؟ آج ان لوگوں کو جو ہے وہ رسپانسبل ٹھہرایا جانا چاہیے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، کمیشن کے جو ٹرم آف ریفرنس ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ بھائی صاحب، آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ کی دی نیوز میں ایک خبر ہے، ان سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں۔ دی نیوز میں آپ کی ایک خبر ہے، آپ نے اس میں کہا ہے کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی سے پوچھا جی کہ یہ امریکہ کے جو ڈپلومیٹس ہیں اور آفیشلز ہیں ان کو سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر ویزے دیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم صحیح دے رہے ہیں، آپ کی کلیئرنس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اس وقت کیا ایشو ویزوں کا ہے یا یہ سوورینٹی ہمارا ایشو ہے؟ کیونکہ حسین حقانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو 2 مئی کو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کمانڈوز آئے پاکستان کی سرزمین پہ، جن کو آپ نہیں روک سکے، وہ ویزے لے کے نہیں آئے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ان کو روکنے میں ناکام کیوں رہے، بجائے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ تم ویزے کیوں دیتے ہو؟ دیکھیں، ظاہر ہے ایک بات جو اس حد تک بات ہے ان کو ظاہر ہے اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ حقانی صاحب کو اس طرح کے ٹی وی میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ بات ظاہر ہے قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ جی کیسے ہوا مئی 2 کا ایکشن کیسے ہوا، اس کا جواب ملنا چاہیے ہمیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی جواب ملنا چاہیے کہ کیا جو ویزا ایشو ہوتے ہیں امریکنز کو، اور چونکہ یہاں پہ امریکن کے پرائیویٹ کانٹریکٹرز، چونکہ وہاں پکڑا گیا ریمنڈ ڈیوس، اور اس طرح کے بعد میں پتہ چلا کہ ڈزنز انیومریبل نمبر میں پاکستان میں موجود ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ نمبر بتاؤں، 2006 میں 4111 امریکن ڈپلومیٹس اور آفیشلز کو ویزے ملے ہیں، 2007 میں 3250، 2008 میں 3525، 2009 میں 3100 اور 2010 میں 4826 آفیشلز کو ویزے ملے ہیں۔ ٹوٹل اب تک 18812 امریکن ڈپلومیٹس اور آفیشلز کو ویزے مل چکے ہیں۔ یہ پتہ نہیں آفیشلز ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، کون ہیں؟ اب دیکھیں 18,000 سے بھی زیادہ۔ اب جو اس لیے جو امپورٹنٹ بات ہے نا کہ یہ جو ہمارا ویزا ایشوئنس کا جو طریقہ ہے، میرا خیال ہے وہ دوبارہ پرانا ہونا چاہیے کہ کم از کم سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر کسی کو نہیں ملنا چاہیے۔ اس وقت ہمارا ویسے ریمنڈ ڈیوس کو تو ہماری سیکورٹی ایجنسی نے دیا تھا، غلط دیا تھا، لیکن لاسٹ ایئر پرائم منسٹر صاحب نے یہ کیا تھا فیصلہ کہ جی ہمارے جو امبیسڈر ہیں ان کو اجازت دے دی تھی کہ آپ وداؤٹ سیکیورٹی کلیئرنس فرام گورنمنٹ آف پاکستان آپ وہیں پہ بہت سے قسم کے آپ ویزا ایشو کر سکتے ہیں، جو کہ خطرناک بات ہے۔ جی سو ہمیں سسٹم شاہ صاحب صاحب دیکھیں نا، آپ نے ابھی کہا کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ امریکہ کے الائی بنیں گے، اور اگر آپ امریکہ کا الائی ہیں تو کس شرائط پہ، یعنی برابری کی شرائط پہ، یا نہیں جو وہ ڈکٹیشن دیں گے وہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ریمنڈ ڈیوس کی بات ہو رہی ہے۔ ریمنڈ ڈیوس وہ ایک مجرم تھا، اس نے پاکستان میں قتل کیا، وہ قتل کرنے کے بعد اس کو اوباما نے اس کے لیے بات کی اور جھوٹ بھی کہا اور اس کو یہاں سے لے کر چلا گیا، اپنے ایک مجرم کو۔
اور آپ کا ہم نے کیا کی؟ ہم نے امل کانسی کو ان کے حوالے کی. یہ تو تاریخ کی بات ہے نا. امل کانسی کو ہم نے اس کے حوالے کی. آج تک امل کانسی کو انہوں نے پھانسی بھی دے دی. ہم کیا کرتے کہ ہم برابری کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ, ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات توڑو, کسی کے ساتھ مت توڑو, سب کے ساتھ اچھا برادرانہ تعلقات ہو آپ کے, مگر ہر ایک مملکت کا اپنا مفادات ہے. ہمیں اب چاہیے کہ ہم اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے اس شرائط پہ جو ہر ایک مملکت سے جو آپ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اس سے ہم تعلقات استوار کریں, اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر. کوئی ہمارے یہاں پر نہ ماما ہے نہ چاچے کا بیٹا ہے. ہم کبھی کہتے ہیں کہ چین ہمارے جو ہے ہمارے بڑا بھائی ہے. وہ ہمارے کہاں سے بڑا بھائی بن گیا؟ تو کاروبار کرے پاکستان میں اگر وہ کاروبار کرتے ہیں اپنے شرائط پہ اپنے مفادات کے لیے, تو اسی طرح ہم نے بھی دیکھنا یہ ہے کہ چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے چائنا ہو, چاہے ایران ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے افغانستان ہو, ہمیں چاہیے کہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے اس شرائط پہ ہم اسے بات کریں. اگر ہم نے یہ نہ کی تو آپ یقین کریں کہ ہم اس سے بھی بدتر ہوں گے. پھر ہم وہ ذلیل ہوں گے, ذلیل تو ہو گئے ہیں ابھی, اس سے بھی بدتر ہو گیا. یہ تو ایگری کرتے ہیں نا. اتنی اچھی باتیں ویسے شاہ صاحب نے کی نا, اور میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو آپ نے باتیں کی نا شاہ صاحب, اس کا 50% اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ کریں تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, چونکہ پارٹی انہیں کی ہے. سو اس کا 50% ہی کم از کم آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک نوٹس جاری ہو جائے. نہیں آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, یہ بات پارٹی کی نہیں ہے. بہت اچھی بات بات ہے 18 کروڑ عوام. بالکل بالکل 18 کروڑ عوام کیا چاہتی ہے؟ بالکل صحیح بات. 18 کروڑ عوام میرے صاحب آج آپ سے دیکھو, بجلی تو نہیں ہے اس کے پاس, کھانے کے لیے میرا خیال ہے روٹی بھی چھین گیا اس سے, دال نہیں میرا مہنگائی. آپ یہ دیکھو 18 کروڑ عوام آپ سے سچ چاہ رہا ہے کہ مجھے سچ کہیں, ایک سچ جاننا چاہ رہی ہے. اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلقات ہے اندرونی, وہ بھی بتا دیجیے. آپ کی مجبوری ہے, ناصر علی شاہ صاحب وہ بھی بتا دیجیے. سچ جاننا چاہتے ہیں, آپ کا تعلق کوئٹہ سے ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے یہ سوال کیا, میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شیر دل جوان, یہ کوئٹہ کے خروٹ آباد چوک میں 3 عورتوں اور 2 نہتے جو مرد تھے, 5 تھے, ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے, ان پہ گولی چلا رہے تھے, دڑ دڑ دڑ. لیکن مہران بیس میں اپنے بندے مروا لیے, جہازوں کو آگ لگوا لی, لیکن وہاں پہ دڑ دڑ گولیاں چلوا رہے تھے. یہ کیا سچائی ہے؟ وہ دہشت گرد تھے. میرے ساتھ دیکھنا, چونکہ وہ نہتے تھے, انہوں نے کسی چیک پوسٹ بھی بتا نہیں دیا, پیسے نہیں دی, ڈالر ان کے پاس تھے. اچھا, تو ان کی اس کو یہ سزا بھگتنی پڑی. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چیک پوسٹ نہیں دیا. ایک بات آپ نے کی, بہت اچھی بات کی کہ ہمارے جو فورسز ہیں وہ ہمارے اپنے عوام پہ بڑا جلدی وہ دڑا دڑ گولیاں چلاتی. ہم یعنی ہزارہ برادری آرمی کے ساتھ ہم بارڈر پہ ہیں, ایک سائڈ پہ ہم ہیں, ایک سائڈ وہ ہے. 500 بندے ہمارے مارے گئے. مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آج تک کوئی مجرم گرفتار ہوا ہے؟ بلکہ مجرم ATF کی جیل سے آج تک فرار ہے, بغیر تالا ٹوٹے, بغیر دروازہ یا بغیر کسی کوئی بندے کو زخمی آیا ہوئے, آج تک غائب ہے وہ. تو مجھے اس کی بھی, لیکن یہ آپ نے ایک سچ بتایا ہے کہ یہ جو 5 لوگ مارے گئے, بالکل میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس نے, دیکھو نا, ایک پوسٹ میں اس نے پیسے نہیں دی. سب کو پتا تھا کہ یہ باہر کے لوگ ہیں اور ان کے پاس ڈالر ہوں گے. چونکہ ہم ڈالر کے تو بڑے شہدائی ہیں نا, ہم ڈالر کے تو بڑا احترام بھی کرتے ہیں, اور ڈالر کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈالر کے لیے کیا نہیں کیا آج تک. 200 جو 5 چیچن تھے انہوں نے ڈالر نہیں دیے تو ہم نے ان کو گولی مار دی. بالکل. لیکن آپ کے جو FC کے کمانڈر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ دہشت گرد. جھوٹ کہتے ہیں. بالکل جھوٹ. اچھا جی, رانا ثناءاللہ صاحب, اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے امریکہ کے دباؤ پہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ہونے والا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ اگر شمالی وزیرستان میں آپریشن سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کرے یا پاکستان کی جو ہے وہ حکومت کرے, ہم کریں. یہ نہیں کہ اگر کسی کے کہنے کے اوپر آپ اس مسئلے کو, کہ کوئی کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ فلاں جگہ پہ آپریشن کریں اور آپ وہاں پہ آپریشن شروع کر دیں. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا آپریشن جو ہے اسے آپ کو عوامی سپورٹ بھی حاصل ہوگی, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈکٹیشن کے اوپر جو ہے یہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں, ڈکٹیشن کے اوپر آپ جو ہے یہ سارے آپریشنز کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر وہاں پہ ضرورت ہے بھی تو وہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے.